مرد وہ ہے جو باطن میں مقام لاہوت کا مالک ہو، ظاہر میں شریعت محمدی کا عامل ہو اور بال برابر بھی شریعت کے خلاف نہ چلے۔ سلطان باہو کے اس قول کی میں کیسے تعویل پیش کر سکتا ہوں؟ سلطان صاحب جو ہے، سلطان صاحب ہیں، سلطان صاحب کے بعد میں جو ادھر ادھر ان کا گھرانہ ہے، ان کا جو یعنی ان کی جو نسل چلی آ رہی ہے، اس میں انہوں نے سلطان صاحب کی اقوال میں بہت رد و بدل کیا ہے۔ کہ بال برابر بھی شریعت کے خلاف نہ چلے، بال برابر بھی۔ سلطان حق باہو کا ہی ایک شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ شرع شریعت دے محل اچیرے، کیا کہا؟ شرع شریعت دے محل اچیرے، نیمی فقر دی موری ہو، عالم فاضل لنگن نہیں دیندے، جو لنگیا سو چوری ہو۔ یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ شرع اور شریعت کے محل بڑے اونچے اونچے ہیں۔ اونچے اونچے سے مراد کیا ہے؟ کہ شرع شریعت پر جو کاربند ہوتا ہے، دنیا ان کو فوراً بڑے بڑے مرتبوں پر بٹھا دیتی، یہ اتنی بڑی ہستی ہے، یہ اتنی بڑی۔ اور نیمی فقر دی موری ہو، اور جو فقر ہے وہ ایسا ہے جیسے وہ دیواروں کے نیچے چھوٹی سی ایک تنگ سی ایک موری سی بنی ہوئی ہے۔ اور پھر کہا عالم فاضل لنگڑ نہیں دیندے، وہ عالم اور فاضل جو ہے نا، یہ اللہ تک جانے نہیں دیتے، یہ ادھر ہی شریعت میں الجھا کے رکھتے ہیں، یہ داڑھی میں الجھا کے رکھتے ہیں، ختنہ میں الجھا کے رکھتے ہیں، حلوے میں، نکاح میں، طلاق میں، نوافل، سنت، وتر، ان سب میں آپ کو لگا کے رکھیں گے۔ پھر کہا کہ نیوی فقر دی موری ہو، جو فقر کی موری ہے وہ تو ان دیواروں کے نیچے ہے، جو لنگیا سو چوری ہو۔ تو ان کے نظروں میں آئے بغیر چپ کے جو فقر اختیار جس نے کر لیا وہ پہنچ جائے گا، جو ان کے سامنے آ گیا وہ پھر جانے نہیں دیں گے۔ میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ جس کا باطن منور ہو، روشن ضمیر ہو، تو شریعت پر کامل ہونا نفس کی طہارت سے تعبیر ہے، کیونکہ اس کو باطنی شریعت بولتے ہیں، اور وہی ضروری ہے سب سے زیادہ۔ اور جو وہ ظاہری شریعت ہے اس کو کہا بھی جاتا ہے یعنی شریعت ناقصہ۔ تو اس کے اندر کوئی اونچ نیچ ہو بھی جائے وہ خیر ہے نا، کتنے ولی ہیں جن کی داڑیاں نہیں تھیں، سلطان باہو کا قول اس کے اوپر رکھو نا تو پھر آدھے سے زیادہ ولی تو کافر ہو جائیں گے۔ بال برابر بھی شریعت کے خلاف نہ چلے، ادھر آ کے رہو نا پھر تمہیں پتہ چلے شریعت کے خلاف نہ چلے۔ سلطان باہو تو بیچارے اپنے کھیتوں میں بیٹھے رہتے تھے، باہر نکلو، شادی کرو، نوکری کرو، پھر یہ بھاشن دینا کہ شریعت کے بال برابر بھی شریعت کے خلاف نہ چلے۔ بھئی کھیت کھلیان میں بیٹھ کے کیا شریعت کی خلاف ورزی ہوگی؟ جب جنگل میں بیٹھ کے مراقبہ کر لیا، اوے دنیا میں رہو، جنگلوں میں رہنا جانوروں کا کام ہے، چند دن کے لیے جاؤ، چلے مجاہدے کر کے واپس دنیا میں آؤ۔ یہ دنیا میں رہنا مردوں کا کام ہے، جنگل میں تو عورتیں جا کے رہتی ہیں۔ کون ہے جنگل میں جو تمہیں تنگ کرے گا؟ نہ بیوی، نہ بچے، نہ رشتے دار، نہ کھانا پینا، نہ نوکری۔ وہاں پر پارسا بن کے جنگل میں رہنا کون سی بڑی کرامت ہے؟ ادھر آؤ نا ذرا، دنیا میں ادھر آؤ۔
جہاں بیوی بھی جوتا لے کے کھڑی ہو، اولاد بھی تانے دینے کے لیے کھڑے ہوں، رشتہ دار بھی اپنا اپنا حق مانگ رہے ہوں، یوں نوچ نوچ کے کھا رہے ہوں، تب پتہ چلے گا کتنا مرد ہے تو دنیا میں آگے دکھا۔ جنگلوں میں رہنا، کھیت کھلیان میں رہنا، یہ کون سی کرامت ہو گئی؟ کیوں بھی؟ اس عورت کو سلام جس کا شوہر اسے مارتا ہے الرا ٹی وی دیکھنے پر، پھر بھی چپ چپ کے دیکھتی ہے، سرکار کی تصویروں کو دیکھ کے روتی رہتی ہے، اور ایمان جو ہے اس کو نہیں چھوڑتی۔ یہ ہے نا تزکیہ۔ کیا ہوا؟ نہیں یار، کب؟ کل ہی پتا چلا تمہیں؟ بغیرت لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب نازل کرے۔ اتنی بے دردی سے اپنی اولاد کو کوئی مارتا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ امام مہدی کو مانتی ہے؟ کافر ہو کیا؟ کافر ہی ہوگا نا۔ چلو بھائی آگے۔ شریعت کا نچوڑ جو ہے نا وہ نفس کی طہارت میں ہے۔ جب یہ اولیاء اکرام کہتے ہیں نا کہ طریقت کے ساتھ شریعت ضروری ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے نفس کی طہارت۔ اب نفس کی طہارت اور اس کی مینٹیننس، اس کے لیے پھر آدمی کو زہد اختیار کرنا پڑتا ہے، گناہوں سے دور رہنا پڑتا ہے۔ لیکن نقطہ اصل یہ سمجھیں کہ نفس کو پاک صاف رکھنا وہ ہے شریعت پر عمل پیرا ہونا۔ اب نفس کو پاک صاف رکھنے کے لیے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا نا، جھوٹ سے باز آنا ہوگا نا، غیبتوں سے باز آنا ہوگا نا۔ ایک نقطہ دے دیا، باقی جیسے کہ مولا علی نے فرمایا کہ علم ایک نقطہ تھا، جاہلوں نے اسے پھیلا دیا۔ نقطہ یہی ہے کہ نفس کو پاک رکھنا۔ اب نفس کو پاک رکھنے کی کہانی بتا دی گئی ہے، صحیح ہے۔ اب آپ نے کوئی وہ کام نہیں کرنا جس سے نفس گندا ہو۔ اصل بات یہ ہے۔ اور باقی سب پتا ہو کہ بھئی یہ بھی نہ کرو، وہ بھی نہ کرو، اور یہ نہ پتا ہو کہ یہ سب کچھ اس لیے نہ کرو کہ نفس ناپاک نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر باقی جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سارا جو ہے یعنی ایک رسم کے طور پر کریں گے، اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ یار میں جو سمجھاتا ہوں باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ نہیں؟ ہاں، تو شریعت سے مینلی مراد کیا ہے؟ جو کہتے ہیں نا طریقت کے ساتھ شریعت ہے، وہ طریقت کے ساتھ شریعت یہ ہے کہ نفس کو پاک صاف رکھنا۔ اب بھائی جب شریعت کے بغیر طریقت ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر یہ علامہ اقبال کی داڑھی کیوں نہیں تھی؟ سہیلی سرکار ان کی بھی داڑھی نہیں تھی، تو یہ خلاف شریعت ہو گئی نا بات۔ تو معلوم ہوا کہ یہ وہ شریعت نہیں ہے جو طریقت کے لیے ہونا ضروری ہے۔ طریقت کے لیے جو شریعت ضروری ہے وہ باطنی شریعت ہے، نفس کی طہارت۔
صحیح ہے نا؟ اب جب نفس کی طہارت ہے تو بس وہ اللہ کی طرف سے جو پابندی ہے وہ پوری ہو گئی ہے، شرط پوری ہو گئی ہے۔ ظاہری شریعت، اب یہاں پر سن لو، ولایت کے لیے تو باطنی شریعت اللہ کے لیے قابل قبول اور کافی ہے۔ ظاہری شریعت میں بھی کامل ہونا ان کے لیے ہے جن کی شریعت پر ڈیوٹی ہوتی ہے، جن کی شریعت پر ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اب جیسے غوث پاک تھے تو ان کی ڈیوٹی تھی نا، ان کو ہر وقت حالت صحف میں رہنا پڑتا ہے نبی کی طرح، ہر وقت۔ نبی کے اوپر بھی یہ پابندی ہے، وہ جو ہے حالت جذب میں نہیں جا سکتا۔ حالت جذب کیا ہوتی ہے؟ میں اپنی کراچی کی زبان میں بولتا ہوں کہ وہ جو روحانی طور پر ٹون ہو جاتا ہے نا آدمی، اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوئے، یہ ہے حالت جذب۔ تو حالت صحف کیا ہے کہ بالکل ہوشیار، چاق و چوبند۔ تو جس طرح نبی کو حالت صحف میں رہنا پڑتا ہے، حالت جذب نہیں ہوتی اس کے اوپر۔ اچھا، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ بھئی وہ حالت جذب ہوگی نہیں نبی کے اوپر۔ جب وہ اپنے گھر میں اکیلا بیٹھا ہوگا تو حالت جذب بھی ہو جاتی ہے اس پہ، پبلک کے سامنے حالت صحف میں رہنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ابھی غوث الزماں کی ڈیوٹی تو شریعت والی ڈیوٹی ہے نا، شریعت والی ڈیوٹی ہے نا غوث الزماں کی۔ تو اب یہ الگ بات ہے کہ اتنے چھوٹے سے مرتبے کے اوپر غوث پاک کو بٹھایا، اور اتنی بڑی ذات۔ ان کو قطب الاقطاب بھی ان کا لقب تھا، غوث الاغیاث، قطب الاقطاب، محبوب سبحانی، محبوب ربانی، مختلف خطابات۔ اچھا، اب جو جن کی ڈیوٹی شریعت پر نہیں ہے، جن کی ڈیوٹی شریعت پر نہیں ہے، تو وہ اگر پبلک نہ ہو تو وہ پھر جسم سے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ وہ کہتے ہیں جی اب کوئی ہے ہی نہیں سامنے تو اب جسم سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب میری روحیں بیت المعمور میں پہنچ گئی ہیں، آنکھیں بند کر کے وہ ادھر پہنچ جاتا ہے، وہ ادھر جا کے نماز پڑھتا ہے۔ لیکن دنیا کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ نہ دنیا کی پہنچ ہے کسی کی روح تک جو یہ دیکھے کہ بھئی اس بندے کی نماز اس وقت مسجد نبوی میں کھڑا ہے حضور کے پیچھے، یا بیت المعمور میں ہے، یا عرش الہی پر ہو رہی ہے۔ لوگوں کو کیا پتا تو کہاں کھڑا ہے؟ لوگ تو یہ تیرا جسم دیکھیں گے، یہ مسجد کو جائے گا تو کہیں گے ہاں بھئی یہ مسجد میں گیا تھا، اور یہ نہیں گیا تو پھر یہ کہیں گے یہ بے نمازی تھا، کیونکہ لوگوں کو تو صرف جسم نظر آ رہا ہے۔ لہٰذا اب جس کو بٹھایا ہے ڈیوٹی کے اوپر تو اس کو لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنی پڑے گی، لوگوں کے ساتھ روزہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ وہ دیکھیں گے اس کو۔ اگر وہ دیکھیں گے ارے ہم کو تو روزے نماز میں لگا دیا، خود تو پڑھتا نہیں، تو سب بھاگ جائیں گے، کون مرشد مانے گا اس کو، ہے نا؟ جن لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہے ان لوگوں کو یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی۔ بول دیا تھا، کسی نے ہم سے کہا کہ ہم سرکار سے جڑے نہیں۔ اس بات سے ہم بہت پریشان ہیں، ہماری عقل اور دل کہہ رہے ہیں کہ ہم سرکار سے جڑے ہیں۔ کیا ہمارا دل جو کہہ رہا ہے وہ سچ، یا جس نے یہ کہا کہ یہ سچ ہے؟
جو یہ کہہ رہا ہے اس سے پوچھو تم جڑے ہوئے ہو؟ بھائی آپ لوگوں کی کیوں سن رہی ہیں، لوگوں کی بات کیوں مان رہی ہیں بھائی؟ یہاں ہم سے پوچھیں نا، ہم یہاں پر لوگوں کو نشانیاں بتاتے ہیں کہ سرکار سے جس کی نسبت جڑ جاتی ہے اس کی نشانی کیا ہے، اس کا ایمان کیسا ہوتا ہے، یہ ہم بتا رہے ہیں۔ اب تم ادھر ادھر لوگوں کی باتیں سن کے پریشان ہو جاؤ گی۔ ہم سے پوچھو، ہم سے ڈسکس کرو یہ بات، ہم بتائیں گے آپ کو کہ سرکار سے جو جڑا ہوتا ہے اس کا ایمان کیسا ہوتا ہے، اس میں کیا نشانیاں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ نے لوگوں سے ہی سن سن کے کہانیاں پریشان ہونا ہے تو بھائی اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید پریشان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات سے کہ جی فلاں نے یہ کہا، ابھی تو فلاں کی گارنٹی کیا ہے، اس کی اتھارٹی کیا ہے؟ آپ فلاں کی باتیں کیوں سن رہے ہو؟ ہم سے پوچھو نا یار۔ اور فلاں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی بڑا شوق ہوتا ہے چودھری بننے کا۔ ہر آدمی جو ہے وہ مشورہ دینے کے لیے تیار ہے کہ تو کامل ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے۔ یہ تعلیم روزانہ اس لیے دی جا رہی ہے، اس تعلیم کی روشنی میں پرکھو، پہچانو آپ کو، اپنے آپ کو، کہ بھئی سرکار سے جو جڑے ہوئے ہیں ان کی نشانیاں کیا ہیں۔ روز تو بیان ہوتی ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، آپ سب لوگوں کو چاہیے کہ لوگوں کو اس بات کا جو ہے، اس بات کی نصیحت کریں۔ اس تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ آپ روزانہ لائیو دیکھیں، اس بات کی تبلیغ کریں۔ جہاں جس سے بھی ملاقات ہو اس کو یہ بات ضرور سمجھیں کہ بھئی محفل میں آؤ، محفل میں آؤ۔ ذکر وکر بھی جن کو دیتے ہیں ان کو ایک نصیحت یہ بھی کرو، محفل میں آؤ، محفل میں آؤ۔ یہاں روزانہ ڈسکشن ہو رہا ہے نا ہر بات پہ۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، بہت سے سوال ذہن میں ہوتے ہیں لیکن ان کا جواب مل جاتا ہے، کوئی نہ کوئی کر لیتا ہے ادھر ادھر سے، ان کا جواب مل جاتا ہے۔ اور پھر روزانہ نور کا ایک کوٹا ہے جو لوگوں کو ملتا ہے محفل میں آنے سے۔ اگر آپ نہیں آ رہے ہیں تو پھر سستی ہے نا آپ کی۔ اخلاق اس کو کہہ دو کہ چلیے۔ السلام علیکم، میں تھائی لینڈ میں ہوں، آپ کے لیکچرز اکثر سنتا ہوں۔ میرا ایک بے وقوفانہ قسم کا سوال ہے، اس کا جواب دیں۔ میں دوبارہ زندہ ہونا نہیں چاہتا، مجھے جنت جانے کا شوق بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ جو حوروں اور شراب کا پروگرام ہے وہ یہاں دبا کے مل رہا ہے۔ 2 بوتلیں ابھی بھی ٹیبل کے نیچے پڑی ہیں، اور نہ ہی میرا دوزخ جانے کا کوئی ارادہ ہے، کیونکہ شباب اور شراب کے علاوہ کوئی گناہ نہیں میرے کھاتے میں، اور نہ ہی میں اللہ والا بننا چاہتا ہوں۔ جیسے ہوں بس اسی طرح ٹھیک ہوں۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ بھئی آپ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ جب آپ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے تو جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے نا۔ میرا نام اپنے پروگرام میں آن لائن نہ لیں۔ نہیں، میں نے آپ کا نام نہیں لیا۔
میں سیاسی بندہ ہوں، کیا پتہ پھر الیکشن کے لیے پاکستان جانا پڑے۔ چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کے من کی مراد پوری کرے۔